ہلو پاسٹر وقار عظیم مسیح میں سب کو سلام۔ میں آج سب لوگ جو مجھے سنتے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں آج ایک بڑا ہی خوبصورت ایک میسج شارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑے غور سے سنیے گا اور کوشش کریے گا کہ دوسروں کے ساتھ بھی اس میسج کو شیئر کریں۔ میرے عزیزو، آج جو میں پیغام بائبل مقدس سے آپ کو دینے والا ہوں وہ ہے 65 زبور 65 اور 65 سام، اور اس کی چوتھی آیت بڑے غور سے سنیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خدا نے آپ کو کوئی خدمت دی ہے چرچ کے حوالے سے، اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خدا نے آپ کو چنا ہے اور خدا کی نظر آپ پر مہربان ہے، کیونکہ زبور میں اس لکھتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے، جسے تو نے کیا کر دیا، برائی سے نکال لیا، جسے تو نے کیا کر لیا، برے کاموں سے بچا لیا، برائی سے بچا لیا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر ہم برائی سے بچ جائیں گے، دنیا داری سے بچ جائیں گے، تو خوب ہے کہ ہم واقعی خداوند کے پاس آ سکتے ہیں۔ ہم آئیں گے اور برکتیں ریسیو کریں گے، برکتوں پر برکتیں ملیں گی۔ اور پھر لکھا ہے، اب میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی ریگولر چرچ نہیں آ رہا، ریگولر بائبل کو نہیں پڑھ رہا، دعا نہیں کر رہا ریگولر، تو حالانکہ وہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں، جو کر رہا ہے وہ بھی وہی شریر رکھتا ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کا بھی وہی شریر ہے، وہی باڈی ہے، سارا باڈی سٹرکچر، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، سارا ایسے، 2 آنکھیں، سارا ایسے ہی ہے۔ جو کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ خدا کی نظر اس پہ ہی نہیں ہے، خدا چاہتا ہی نہیں کہ مطلب وہ برائی سے کیا آئے، باہر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو برائی سے نکالنا ہے وہ خود نہیں برائی سے نکلنا چاہ رہا، اور اس وجہ سے خدا نے کیا کیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حالانکہ خدا موقع دیتا ہے کہ انسان کیا کرے، توبہ کرے۔ کئی دفعہ ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا یعنی کہ دھیان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا نے وہ توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ خدا چاہتا نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے قریب بھی آئے، خدا نے وہ توفیق ہی چھین لیا اس سے، خدا نے اس سے وہ برکت چھین لی ہوئی۔ اس لیے دعا کریں، توبہ کریں کہ خداوند بحال کرے ایسی برکت کو کہ ہم اس کے نزدیک آئیں، ہم اور اس کے ہمیں وہ برگزیدہ بنائیں۔ یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے، یعنی تیری نظر، تیرا فضل اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہ میں رہے۔ ہاللیلویہ! یعنی خود بلاتا ہے بارگاہ میں۔ اگر کسی کو نہیں بلا رہا تو اس کا مطلب یہ خدا نے توفیق چھین لیا اس سے، وہ چل تیرا ٹھکانا ایتھے نہیں، ٹھیک ہے، تو اوتھے ہی ٹکے کھا، ٹھیک ہے، تو پان والے کھوکے تے کھلویا کر، تو چونکاں چ کھلویا کر، ٹھیک ہے، لڑائیاں لے کے تھانے جا کے بعد قرضے لے کے ضمانتاں کرا تے ساری عمر قرضیاں چ رہ۔ خدا نے توفیق چھین لی، اور وہ جو ہمسایہ ساتھ ہی گلی میں رہتا ہے، جو کیا کرتا ہے، ہر سنڈے چرچ آتا ہے، ہر سنڈے آ کے دعا کرتا ہے، ہر سنڈے ہدیہ جات کیا کرتا ہے، خداوند کی نظر کرتا ہے، وہ سرفراز ہوتا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! کہ خدا نے اس کو کیا کیا، توفیق دی ہے کہ تو میرے چرچ آنا ہے، تو نہ آئے، تینوں میں دیکھنا چاہنا، تو نہ آئے، تے خدا دھیان رکھتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جب ہم بائبل مقدس کا ایوب نبی کا واقعہ پڑھتے تو خدا دھیان رکھتا ہے بھائی کہ فلاں میرا برگزیدہ ہے، کبھی غور کی، یعنی خدا غور کرتا ہے اس کے اوپر، اور جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ چل تو پانا سگٹاں والی دکان تے سنڈے سارا اتھے کٹ چھڑیا کر، ٹھیک ہے، اور پھر ترقی نہیں ہونی، پھر ہم مفلسی سے باہر نہیں آ سکتے، ہم اندھیروں میں، ہماری اولاد بھی اندھیروں میں رہے گی۔ خدا را سیکھیں۔
اور لکھا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے، ہاللویہ، اور جو برگزیدہ خدا جس کو بنا دے وہ تو بارگاہ میں رہے گا جی، ٹھیک ہے، اور برکتیں اس کے اوپر ہر وقت نچھاور ہوتی رہیں گی۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، ہاللویہ، اور اس کے گھر کی خوبی کیا ہے؟ لکھا ہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اب تیرے گھر کی خوبی، اب گھر کس کا؟ خدا کا۔ اور تیرے گھر کی خوبی کیسا گھر؟ ایسا گھر کہ جہاں پر کوئی اندھا آتا ہے تو وہ آنکھیں لے کر جاتا ہے، ایسا گھر جہاں پر کوئی لنگڑا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چلتے ہوئے واپس جاتا ہے، ایسا گھر جہاں پر کوئی مردہ چھت سے نیچے اتار دیا جاتا ہے اس کے حضور تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے، ایسا گھر کہ جہاں پر کوئی اپنے دکھ لے کے آتا ہے تو سکھ لے کے جاتا ہے، ایسا گھر، یہ اس کے گھر کی خوبی ہے۔ لکھا ہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یہ تیرے گھر کی خوبی ہے کہ میں جب تیرے گھر میں رہتا ہوں تو تندرست رہتا ہوں، میں جب تیرے گھر میں رہتا ہوں تو میری اولاد کیا ہے کہ تندرست رہتی ہے، میری اولاد ترقی کرتی ہے، اور جیسے ہی میرا رابطہ تیرے گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو میں بھی الجھنوں میں، میری اولاد بھی الجھنوں میں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ الجھنوں میں رہنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پانا سکٹاں والی دکان تے رہنا ہے کہ سنڈے نو خدا دے گھر جانا ہے، یا ٹھیکے دے بہ کے، یا شراب پی کے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار دینا۔ ہو ایسے تو نہیں نا، پھر آسمان کھلے گا، آسمان تو کھلے گا تب جب تو برگزیدہ ہوگا۔ لیکن مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے، اور ہم تیرے گھر کی خوبی سے، ہاللویہ، یہ تیرے گھر کی خوبی ہے کہ تو مجھے سرفراز کرتا ہے، کیونکہ جو اس گھر پر آتا ہے وہ سرفراز ہی ہوتا ہے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے، ہاللویہ۔ میں نے بتایا یہ اس کے گھر کی خوبی ہے کہ وہ آسودہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو رجا دیتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کھول دیتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ تو فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ اس کے گھر میں آنا ہے، اس کے گھر میں اس کی تعلیمات کو سننا ہے، اس کے حکموں کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، کہ باہر ایمی ٹائم گزار دینا ہے اور فضول دوستوں، فضول باتوں میں اپنے ٹائم کو کیا کرنا ہے؟ ضائع کرنا ہے۔ خدا را سوچئے، خدا را اپنی زندگی پر غور کریں، اور اس میسج کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں۔ گڈ لک۔